اصل خلاصہ حج قصد ہے۔ پہلے آپ قصد کیجئے کہاں جا رہے ہیں۔ قصد یعنی ارادہ، اور ارادے کے بعد آپ کو وہاں جا کر اپنے آپ کو حوالے کر دینا ہے۔ جیسے کلاس میں بیٹھ کر کے آواز دی جاتی ہے، ایبسینٹ اور پریزنٹ کے لیے پوچھا جاتا ہے، لبیک کا مطلب ہے آپ کو یہ بات کہنا کہ ہم حاضر ہیں، اور جب آپ وہاں حاضر ہیں تو پھر ساری چیزیں آپ کو چھوڑ دینا ہے۔ احرام کا مطلب ہی یہی ہے کہ ہمارے سارے دنیاوی رشتے اس وقت ہم نے حکم خدا سے توڑ دیے ہیں، اور صرف ہمارے کان ہی نہیں بلکہ میرا وجود متوجہ ہے تیری طرف۔ یہی وجہ ہے کہ جتنی بھی آئیڈینٹی ہے ہم اس ساری آئیڈینٹی کو کھو کے وہاں جاتے ہیں۔ ہم کیا ہیں، کس قبیلے سے ہیں، کس منصب، کس عہدے، کس پر ہیں، کچھ نہیں۔ اسی لیے ہم کو ایک ہی لباس میں بلایا گیا ہے، لذا وہاں جا کر کے بقیہ جو معرفتی پہلو ہیں، حج سے لوٹنے کے بعد اگر معرفت میں فرق نہ آئے تو پھر بہرحال توجہ کرنا ہوگی کہ کہاں ہم نے کمی کی۔ آیا ہم صرف سفر کر کے آئے ہیں اور اچھے جہاز پر بیٹھ کر کے آئے ہیں اور جعفری صاحب نے اچھے اچھے کھانے کھلائے ہیں، یا لوٹ کر کے آئے ہیں ہم نے مستقل ہم سن رہے ہیں سفر عشق سفر عشق۔ عشق میں آدمی اپنے آپ کو پہچانتا ہی نہیں ہے، صرف اپنے معشوق کو پہچانتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ معشوق کو پہچاننے کے لیے ہر اس چیز سے عشق ہو جاتا ہے جو معشوق تک پہنچائے، لہذا معشوق کی گلیوں سے عشق ہوتا ہے، معشوق کی نشانیوں سے عشق ہو جاتا ہے۔ وہ تمام وہ مقامات جو ہیں وہ تمام اس معشوق کی نشانیاں ہیں کہ جہاں سے حقیقی عاشق گزر کر کے انہوں نے اپنے سفر کو مکمل کیا ہے۔ لہذا ہم پہلے عاشق نہیں ہیں اس معشوق کے، اس معشوق کے عاشقوں میں علی جیسا عاشق ہے، سید سجاد جیسا عاشق ہے، جس نے میدان عرفہ میں جا کر کے کہا کہ جس نے تجھے پا لیا اس نے کھویا کیا ہے، اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے پایا کیا ہے۔ لہذا اگر اس مرحلے اور اس احساس کے ساتھ ہم جا رہے ہیں کہ یقیناً اسی احساس کے ساتھ، وگرنہ سلیکشن ہی نہ ہوتا، اور یہ ذہن میں آپ بلا دیجئے کہ آپ کو 7.5 لاکھ روپے ماں لیے جا رہے ہیں، نہ جانے کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس 7.5 کروڑ پڑے میں، یہ جانتے ہیں کہ وہاں پہنچے اور مسجد الحرام میں قدم رکھا، معاف ذہن غائب ہو گیا، احرام اتارنے پر تیار تھے، حج چھوڑ کر کے واپس آئے ہیں۔ کب کہاں سے واپس کر دیا جائے کچھ نہیں پتہ، کہیں سے ہاتھ پکڑ کر کے واپس کیا جائے گا، کہیں ہم کہتے رہیں گے لبیک لبیک اللہم لبیک، لیکن شاید ادھر سے آواز آئے لا لبیک، ہم تمہاری سننے کے لیے تیاری نہیں ہیں۔ لہذا سب سے پہلے اس حج کے سفر کے لیے ہمیں اپنے آپ کو آمادہ کرنا ہوگا۔ بقیہ ساری باتیں منتظر جعفری صاحب نے جو بیان کی ہے وہ ایک ضروری ہے ایک گروپ آپریٹر کے لیے، وہ انہوں نے بتا دی، لیکن سب کچھ آپ کو کرنا ہے، حج آپ کو کرنا ہے۔ حج ارکان کا شرعی و فقہی اعتبار سے ارکان کا نام ہے، لیکن حج مطلقہ قصد کا نام ہے۔ قصد اگر بیچ میں ٹوٹ جائے تو فقہی اعتبار سے پھر نماز باطل ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے حج کے دوران وہ معنی نہیں ہے، لیکن اگر حقیقت قصد کو دیکھیں تو وہی منزل ہے۔ کبھی بھی لساناً نیت کرنے کے لیے نہیں کہا گیا ہے کہ میں نماز پڑھتا ہوں 2 رکعت صبح کی واجب قربتاً اللہ، یہ واجب نہیں ہے، بلکہ مجھ سے اگر میں کھڑا ہوں کوئی پوچھے کیا کرنے جا رہا ہو تو ہم متوجہ ہوں کہ میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں۔ لہٰذا ہمہ وقت، چاہے آپ کھانے کے دوران ہوں، چاہے آپ بیڈ روم میں ہوں، اس وقت آپ کو یہ پتہ ہو کہ آپ ایک قصد کر کے آئے ہیں، وگرنہ صحیح کوشش خالی نہیں تھی، صحیح کوشش میں توکل بھروسہ تھا، وگرنہ ہاجر مستقل جا رہی ہیں اور دیکھ رہی ہیں وہ پانی نہیں ملا، پھر کیوں 7 چکر لگائے؟ بھئی صفا سے مروہ گئیں اور مروہ سے پھر صفا وہ آئی، ایک بار غلطی ہو سکتی ہے، 2 بار غلطی ہو سکتی ہے، 3 بار غلطی ہو سکتی ہے، یہ 7 چکر کیوں لگائے؟ ہمارے علماء کہتے ہیں ہر کوشش میں وہ اپنے کو جھٹلا رہی تھی، اے ہاجر تم غلطی کر سکتی ہو لیکن جس نے وعدہ کیا ہے وہ غلطی نہیں کر سکتا، تم کو بھروسہ رکھنا ہے، اس نے کہا ہے اور اس نے بلایا تو اس نے انتظام کیا ہوگا۔ لہٰذا حج کے لیے آپ کو کسی نے بلایا ہے، آپ کے پیسے نے آپ کو وہاں نہیں پہنچایا ہے، بلکہ آپ کا انتخاب ہوا ہے۔ اب جب یہ انتخاب ہوا ہے
تو لوٹ کر ہم منتخب بنے رہیں، لوٹنے کے بعد بھی وہ انتخابی کیفیت ہو۔ اور ظاہر ہے جانے کے لیے ٹریننگ ضروری ہوتی ہے، عمل سے پہلے یعنی سلیکشن سے پہلے آدمی اپنے آپ کو ٹریننگ کرتا ہے، کہتے ہیں بھئی ہم اس لائق ہو گئے۔ آپ کسی فوج میں جانا چاہتے ہیں، کوئی میرا جوان، تو اس کو پہلے سے ریہرسل کرنا ہوتی ہے کہ جب میدان میں اتارا جائے تو وہ مثلا 2 کلومیٹر اور 4 کلومیٹر دوڑ سکے۔ لہذا اب میدان حج میں جا رہے ہیں تو ہم کو بھی ٹریننگ کرنا ہوگی کہ کہیں وہاں سے واپس نہ کر دیا جائے۔ ایک ٹریننگ ارکان اور احکام کی ہے، ایک ٹریننگ اپنے نفس کی ہے۔ ہر اس کی ہاں کے مقابل میں ہاں، ہر اس کی نہیں کے مقابل میں نہیں۔ یہ بہترین موقع ہے اپنے نفس سے لڑنے کا، جہاں وہ یہ کہے کہ ارے ہمارا دل تو یہ چاہ رہا ہے، اسی وقت کہے کہ نہیں لیکن میرا خدا تو یہ چاہ رہا ہے۔ تو یہاں سے جو تربیت ہوگی ہمارے نفس کو کہ نہیں اب ہم اپنی محمد میاں پر نہیں چلا پائیں گے، اس لیے کہ یہ جس کا پروڈکٹ ہے یہ اس کی سنے گا، یہ جس کی مخلوق ہے یہ اس کی سنے گا۔ تو پھر لوٹنے کے بعد انشاءاللہ ممکن ہے پھر دوبارہ اس سے بڑا سفر عشق آپ کو مل جائے۔ سفر حج کے بعد اگر سفر زیارت ملے تو یہ سمجھ لیے تحفہ ملا ہے آپ کے اس سفر کا۔ یہی وجہ ہے کہ کہتے ہیں اگر حج میں کسی نے مدینے کی زیارت نہیں کی تو حج فقہی اعتبار سے کامل ہے، لیکن معنوی اور حقیقی اعتبار سے وہ حج ناقص ہے، وہ حج ہوا نہیں ہے اگر مدینے کی اس نے زیارت نہیں کی ہے۔ تو انشاءاللہ کہ آپ لوگوں کو اس حج کے بعد، لیکن شرط ہے کہ وہ قصد باقی رہے کہ جس قصد کے تحت ہم لوگ وہاں جا رہے ہیں۔ کل ملا کر کے جیسا کہ ہمارے علماء نے بیان کیا، کوئی خاص نہیں ہے، سخت ہے لیکن آسان ہے۔ ہمارے ہاں حوزے میں کہا جاتا ہے سخت ترین بحث فقہی اعتبار سے، تھیوریکل اعتبار سے اور بھی بحثیں ہیں، لیکن عملی اعتبار سے حج ہے۔ لیکن تھیوریکل اعتبار سے کوئی زیادہ فرق نہیں، جس سے نماز کے احکام ہے، روزے کے احکام ہے، ویسے ہی حج ہیں۔ لیکن آپ کو بالکل زباناً رٹے ہونا چاہیے، اس کے بعد کیا، اس کے بعد کیا، اس کے بعد کیا، سب کچھ بتانے کے بعد بھی وہاں کہیں آپ نے اپنی چلا لی کہ ابھی تو 3 کیے تھک گئے، رکے جا رہے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد چوتھا کر لیں گے۔ تو پھر اس چوتھا کرنے میں کتنا آپ نے وقفہ کیا ہے؟ اگر آپ نے معتدل وقت سے زیادہ گزار دیا اور فاصلہ زیادہ ہو گیا، یہ ساری چیزیں مستقل پوچھتے رہیے گا کہ کہیں پر بھی کنفیوز ہوں آپ، فوراً آپ کے پاس موبائل ہونا چاہیے، وہاں پر فوراً پوچھیں فون کر کے کہ یہاں پر مجھ کو شک ہو رہا ہے۔ حج کے مسائل آسان ہیں، شک ہے جو حج کے مسائل کو مشکل بنا دے۔ ادھر شک پیدا ہوا اور اتنی شقیں نکل جائیں گی کہ آپ پاگل ہو جائیں گے۔ آپ سوچیں گے ہم شروع سے کریں گے، پھر آپ کو شریعت اجازت نہیں دے گی کہ آپ چھوڑ کے شروع سے نہیں کر سکتے ہیں، آپ کو طے کرنا ہوگا۔ البتہ بعض کنڈیشنیں ہیں کہ جہاں آپ شروع سے کر سکتے ہیں۔ لہٰذا مستقل کئے دن رہ گئے فلائٹ میں؟ 13 مئی، ابھی جے دن باقی ہیں، 15 مئی، بہت دن ہیں۔ آپ باقاعدہ مباحثہ کریں، ڈسکس رکھیں آپس میں، آپ نے کیا پڑھا ہے، آپ نے اب پوچھیں اس کے بعد کیا ہے، اس کے بعد کیا ہے، آپ ان کو بتائیں، وہ آپ کو بتائیں، اور یہیں پر وہ سارے شکوک کے اوپر گفتگو کر لیں۔ اگر ایسا ہو تو کیا ہوگا، اگر ایسا نہیں ہوا تو کیا، کیونکہ ممکن ہے آپ نکلے تو ساتھ میں تھے، دوران طواف مراد صاحب کہیں اور آپ لوگ کہیں، وہاں کیا کریں گے؟ یہ عملی مشکلات ہیں۔ گئے تو اندر ساتھ میں تھے، مجمع نے آپ کو ساتھ رہنے نہیں دیا، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کو اگر شک ہو گیا۔ لہٰذا یہ تمام چیزیں آپ اپنے آپ کو پریپیئر رکھیے کہ اولاً ساتھ رہنے کی کوشش کیجیے۔ صرف یہ ساتھ رکھنے کی کوشش کرنے سے مشکل حل نہیں ہوگی، آپ کو ساتھ رہنا ہوگا، تاکہ جو ہے اگر آپ چھوٹے تو 100% مشکل میں پڑیں گے، چاہے جتنا بڑا بھی گویا وہ کتاب کو اس نے کھنگال لیا ہو، لیکن اگر ادھر اکیلے ہوا ادھر مشکل میں پڑا۔ یہ ہمارا تجربہ 10 12 15 سالوں کا ہے حج کا۔ لہٰذا کوشش یہ کریں کہ 2 4 ساتھ میں ہوں۔ دوران طواف اگر آپ کنفیوز ہیں تو ممکن ہے آپ کا ساتھی اس کو یقین ہو، تو آپ کے اس کا یقین آپ کو فائدہ پہنچا دے گا۔ آپ ساتھی میں ہیں، 2 3 4 منٹ آگے پیچھے ہوئے، اس نے کہا پتہ نہیں چوتھا کیا پانچواں، اس نے کہا بھائی چوتھا ہی ہے بھائی، ہم لوگ ساتھی تو تھے، مشکل آپ کی حل ہو گئی۔ آپ کو یقین ہو جانا چاہیے کہ آپ کا چوتھا ہی ہے۔ اب آپ اپنے شک کے اوپر آپ اعتبار نہیں کریں گے،
کیونکہ حالات ظاہری حالات کے اعتبار سے ساتھ میں تھے، 2-4-10 منٹ کے لیے آگے پیچھے ہوئے، لہذا یہ چیز بہت اہم ہے۔ دوسری بات یہ، اگر کسی کو بھی ذرا سا بھی شک ہو، علماء بتائیں گے کہ آپ صحیح طریقے سے طواف نہیں کر پائیں گے ان شرائط کے ساتھ، یعنی مقام ابراہیم کے اندر اور حجر اسماعیل سے کے باہر، اور آپ باہر نکل جائیں گے اور یا اندر رہیں گے تو آپ ادھر ادھر مڑ جائیں گے، تو ایسی صورت میں صحیح طواف کرنا شرط ہے، مقام ابراہیم کے اندر رہنا یہ شرط ساقط ہو جاتی ہے۔ علماء بعد میں آپ کو بتائیں، یعنی اگر مجمع اور بھیڑ اتنی زیادہ ہے کہ اگر آپ چاہیں کہ ان تمام شرائط کے اعتبار سے جو کتاب میں لکھی ہیں اس طرح آپ طواف کریں تو آپ کو دھکا دے دیا جائے گا، آپ مڑ جائیں گے، اور ادھر آپ مڑے آپ کا وہ قدم طواف کا جز نہیں سمجھا جائے گا۔ لذا یہ بہتر ہے کہ آپ طواف صحیح کریں، باہر سے کریں۔ اما باہر سے کہاں؟ آیا جب آپ مقام ابراہیم سے نہیں کر پا رہے ہیں تو کیا 20 قدم پیچھے چلے جائیں؟ نہیں، اب اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ کو طے کرنا ہوگا۔ مقام ابراہیم کے اندر سے نہیں کر پا رہے ہیں تو مقام ابراہیم کے جسٹ بعد، یہاں مشکل ہے اس کے بعد، وہاں مشکل ہے اس کے بعد، آپ نہیں طے کریں گے کہ اگر مقام ابراہیم سے نہیں کر پا رہے ہیں تو اب آپ لاسٹ میں چلے جائیں، جبکہ آپ بیچ میں کر سکتے تھے شرائط کے ساتھ۔ اگر شرائط کے ساتھ آپ 10 قدم پہ کر سکتے تھے تو 20 قدم پر آپ کو اجازت نہیں ہے، آپ کو مرحلے کی رعایت اور احتیاط کرنا ہوگی۔ اگر طواف کے دوران آپ کو کسی نے دھکا اور ریلا دے دیا، اس ریلے میں آپ کو ریلا تو دیا لیکن قدم آپ کو اپنے انتخاب سے رکھنا ہوگا، یعنی آپ کو دھکا دیا، اب آپ کا قدم اڑ گیا، رکھنے میں آپ کا اختیار ہے، یہاں رکھیں کہ یہاں رکھیں، تب تو یہ آپ کے طواف کا جز سمجھا جائے گا، لیکن اٹھنا اور رکھنا دونوں ریلے کے ذمے ہو گیا تو یہ طواف کا جز نہیں ہوگا۔ توضیح مولانا وہاں جا کر بیان کریں گے زیادہ تفصیلی، کیونکہ اگر گراؤنڈ ہوتا تو ہم بتاتے کہ کوئی ہم کو دھکا دے اور پھر ہم بتائیں کہ دیکھیے ہم اپنے آپ کو کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں، آیا اپنا پیر روکیں کہ نہ روکیں۔ اگر میرا پیر رک ہی نہیں رہا ہے تو پھر ہم کو صحیح طواف کرنا ہوگا جہاں سے بھی ہم کر سکیں۔ تیسری بات، ہمارے بوڑھے لوگ اور ہمارے خواتین کے مسائل وہاں بیان ہوں گے کہ اگر ان کو مشکل ہے کہ ہم کسی شرعی مشکل میں گرفتار ہو سکتے ہیں یا ہم بعد میں اتنا ازدحام ہے کہ کر ہی نہیں پائیں گے، تو پھر وہ طواف حج کے ٹائم جس وقت وہ احرام حج کے ٹائم احرام باندھتے ہیں اسی وقت یہاں مسجد الحرام کے احکام انجام دے سکتے ہیں۔ اس کے بعد پھر طہارت شرط نہیں رہتی اور بہت زیادہ پھر سختی نہیں رہتی ہے، پھر وہ بیتوتہ مینا اور وہاں کا رہ جائے گا۔ یہ کل ہے طواف کرتے وقت جو ٹپیکل ہے، یہ آپ کو کتاب میں نہیں ملے گا۔ اگر آپ وہاں کے پتھروں کو دیکھتے رہیں، اگر آپ کے ساتھ گروپ ہے تو پتھر کو دیکھتے رہیں، تو جو وہاں ماربل بچھے ہیں ان کی ٹرننگ اس اعتبار سے کہ آپ کا شانہ کبھی نہیں ہٹے گا۔ آپ نیچے دیکھتے رہیں اور اپنے آپ کو سنبھالے رہیں تو آپ کا بایاں شانہ کعبے کی طرف رہے گا۔ کعبے میں 4 جو گوشے ہیں، مشکل بیچ میں نہیں آتی ہے، شانہ ہٹنے کا احتمال صرف کارنر پر ہوتا ہے، کیونکہ کارنر پر آپ ذرا سا 15 درجہ بھی اگر ہٹیں گے تو آپ کا شانہ کعبے سے ہٹ جائے گا، لیکن اگر بیچ کا جو حصہ ہے دیوار کا، اس میں حتیٰ 30% بھی آپ ادھر ادھر ہوں گے تب بھی آپ کعبے کے اندر آپ کا شانہ رہے گا۔ تو آپ کو احتیاط کارنر پر کرنا ہوگی کہ کارنر کو آپ بچا لے جائیں، اس کے بعد تو تھوڑا بہت اگر آپ کو ریلا لگ بھی رہا ہے تب بھی آپ طواف کے دوران رہیں گے۔ چوتھی بات جو طواف کے دوران ہے، گرین لائٹ کو صرف آپ اوپر دیکھ لیں۔ ہمارے دوسرے بھائیوں کی بنا پر مشکل ہوتی ہے کیونکہ ان کی یہاں رکنا پتہ نہیں اتنا واجب کیوں، واجب نہیں ہے فقہی اعتبار سے، لیکن رکتے ہیں، وہ جو رکتے ہیں تو ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، اگر نہ رکیں تو طواف آسان ہو جائے گا۔ یعنی چلتے چلتے وہ ہاتھ اٹھائیں اور استعلام کر لیں۔ استعلام کا مطلب ہوتا ہے فلائنگ کس، یعنی آپ اٹھا کر کے اس طریقے سے ہاتھ بڑھائیں اور بوسہ لے لیں حجر اسود کا اور چلتے رہیں تو طواف آسان ہو جائے گا۔ آپ جہاں پر ہیں آپ دیکھیں وہ ہے، لہذا آپ جانے کے بعد وہاں نیت کرنے لگیں کہ میں طواف کرنے جا رہا ہوں، تو پوری پیچھے گاڑیاں رکی پڑی ہیں، آپ نے سب کو روک دیا، بس آپ کو قصد ہو کہ جیسے ہی طواف کا حصہ آئے گا، یعنی وہ حجر اسود آئے گا، آپ کا طواف یہاں سے شروع ہوگا۔ یہ آپ کا جو قصد ہے، اور ارادتاً اور قصداً آپ نے وہاں سے آغاز کیا، آپ کا طواف وہاں سے شروع ہو جائے گا۔
جو ٹریفک سے مربوط باتیں ہیں حج کے دوران، اگر آپ کیونکہ مکے میں آپ کا ہوٹل بہت دور ہے، جیسا کہ بتلا رہے ہیں 2-2.5-3 کلومیٹر ہے، لہٰذا اگر مرد و خاتون ساتھ میں آ رہی ہیں اور جا رہی ہیں تو ٹیکسی کے اوپر مرد پہلے بیٹھے گا، خاتون کو بعد میں بیٹھا لے گا، اور جب اترنا ہو تو خاتون پہلے اترے گی، مرد بعد میں اترے گا۔ احتیاط بہتر ہے۔ حج کے دوران یہ ساری چیزیں ممکن ہیں، عمرے میں بہرحال نگاہیں زیادہ قوی رہتی ہیں، اتنا زیادہ نہیں، یہ تمام وہ کہ جو داخلی مشکلات ہیں وہ۔ اب خلاصہ احکام، حج اور کل حج 2 حصوں کے اوپر مشتمل ہے۔ نمبر 1 کون بتائے گا؟ ٹریننگ ہے دیگے، آپ بھی جا رہے ہیں حج پہ؟ بتائیے، 5 دن رہ گئے آپ کو پتہ نہیں، آپ بھی جا رہے ہیں؟ پہلا 2 حصوں پر مشتمل ہے جو حج تمتع آپ کا ہوگا۔ کیا ہے؟ عمرہ تمتع۔ حج میں پہلا ہے عمرہ، دوسرا ہے حج، یعنی 2 احرام باندھیں گے، ایک عمرے کا احرام، ایک حج کا احرام۔ پس پہلا جز ہے عمرہ تمتع کہ جو آپ جاتے ہی انجام دیں گے، جیسے مدینے جا رہے ہیں تو مدینے سے مسجد شجرہ۔ مسجد شجرہ کی ایک مشکل ہے جو علماء وہاں پر بتائیں گے، وہ یہ ہے کہ واحد ایک میقات ہے مسجد شجرہ جہاں خود مسجد میقات ہے، بقیہ دوسرے جو میقات ہیں آپ وہاں خود وہ منطقہ اور وہ علاقہ میقات ہے، مسجد شجرہ میں جانا شرط ہے، لہذا بہت ضروری نہیں آپ پوری طرح آپ کراس کریں، مسجد کے گیٹ پر جائیں، نیت کریں، واپس آ جائیں، کیونکہ نماز پڑھنا واجب نہیں ہے، کھونا زیادہ خطرہ ہے، نماز پڑھنے کا ثواب اس خطرے کے مقابل میں شاید اگر آپ کمپریزن کریں تو شاید وہ بھاری پڑ جائے گا کہ اگر کھو گئے تو کیا ہوگا۔ لیکن ہاں مغربین کا اگر وقت ہے تو پھر ظاہر ہے آپ کو نماز پڑھنا ہوگی، لیکن خواتین خاص طور سے وہی بالکل شروع گیٹ پر رہیں، اگر نماز پڑھ چکی ہیں یا نماز پڑھ سکتی ہیں فوراً نیت کریں اور باہر آ جائیں، بس مسجد کا حصہ جہاں پر بھی شامل ہوتا ہے۔ پس یہ وہ چیز ہو گئی۔ پس سب سے پہلے عمرہ تمتع، مسجد شجرہ سے آپ کا جو ہے عمرے کا آغاز ہوگا، جیسے کہ مولانا نے بتایا، ممکن ہے احرام آپ باندھ لیں، اپنے ہوٹلوں سے باندھ لیں، زیادہ بہتر ہے۔ غسل واجب نہیں ہے، یہ ساری چیزیں ٹائم آپ اپنے وہاں سے گویا ہوٹل سے مستحب کو غسل کر کے چلیں، اور یہاں آپ آئیں وضو سے، وہاں آپ غسل کے بعد وضو بھی کر لیں، کیونکہ اس غسل سے نماز نہیں پڑھ سکتے واجب نماز، لہٰذا آپ باقاعدہ اس لائقوں کے اندر جائیں تو آپ واجب نماز پڑھ سکتے ہو۔ آپ اس کے بعد یہ وہاں عملاً بتائیں گے کہ ادھر آپ نے قصد کیا، قصد کے ساتھ آپ نے وہ احرام کے 2 لباس پہنے جو گویا اوپر کا حصہ اور نیچے کا حصہ ہے، لونگ اور گویا پر جو کاندھوں پر ڈالا جاتا ہے، بلا فاصل آپ کو کہنا ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ اب یہ واجب ہے، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک۔ ترجمہ یہ وہاں پر بتائیں گے تاکہ اگر آپ کے آنسو نکل آئے تو سمجھ لیے آپ نے کسی کو کہہ دیا کہ ہم حاضر ہیں، اور یہاں کے بعد اب تیری سنیں گے، لبیک اللہم لبیک۔ اللہم میں ہائے 2 چشمی ہے، اس پر توجہ کریے گا۔ یہ ہائے 2 چشمی کو اگر ہائے جیمی میں آپ نے نکال دیا، اور آپ نکال سکتے ہیں ہائے 2 چشمی، تو آپ کی یہ تلبیہ صحیح نہیں ہوگی، لہٰذا آپ پہلے سے تھوڑی سی بہترین موقع ہے آپ کو قرآن صحیح پڑھنے کا، نماز کو صحیح ادا کرنے کا، کہ جو حروف حلقی ہیں یا جو وہ حروف کے جن کی گویا تجوید اور جن کا مخرج ہمارے پر واجب اور ضروری ہے، بہترین موقع ہے میری نماز، کیونکہ مشکل اس وقت بھی آئے گی جب آپ 2 رکعت نماز طواف پڑھیں گے، اگر آپ کا مخرج صحیح ہے نہیں ہے تو وہ نماز صحیح نہیں ہوگی، نماز صحیح نہیں ہوگی تو آپ کا وہ طواف مکمل نہیں ہوگا، اور پھر قس و علی ھذا پھر پوری مشکل کھڑی ہو جائے گی۔ لہٰذا مخارج کے سلسلے میں بہترین موقع ہے۔ آج کل بہت اچھے ایپس آئے ہوئے ہیں، آپ موبائل پر ڈاؤن لوڈ کر لیے وہ والا ایپ کہ جو آپ کو تجوید اور مخارج سکھاتا ہے، اس کے ساتھ بولتے رہیے، اور ایک مرتبہ آپ کہیے پھر وہ کہے گا، پھر وہ کہیے، حتیٰ یہاں تک کہ ہے کہ آپ جب ادا کریں گے تو کہے گا نو نو اٹ از رانگ۔ تو آپ کو 8 دن بہترین ہے کہ آپ اپنا سورہ حمد، سورہ کوثر یا سورہ توحید یہ صحیح کر لیجئے تو آپ کا نماز طواف بھی حل ہو جائے گی۔ پس
تلبیہ اللہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک۔ اب آپ گویا احرام کی حالت میں ہو گئے، بقیہ جو احرام کی حالت میں چیزیں حرام ہیں وہ سب کتابوں میں لکھی ہیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن پر اگر آپ مبتلا ہو گئے تو آپ پر کفارہ ہوگا، کچھ چیزیں ایسی ہیں جن پر کفارہ واجب نہیں ہے، لہذا یہ چیزیں آپ کو کتاب میں دیکھنا۔ آئینے پر نگاہ پڑ گئی، آپ نے یہ آئینہ دیکھ لیا تو کفارہ نہیں ہے لیکن حرام ہے۔ اب آئینے پہ نگاہ پڑ گئی تو حرام نہیں ہے، لیکن جیسے ہی آپ متوجہ ہوں اپنی نگاہ ہٹا لیں۔ زینت کے لیے آپ نے چاہا کہ ذرا دیکھیں تو یہ گویا منع دی ہے۔ اسی لیے کہا گیا، میں نے شروع میں کہا تھا، وہاں آپ کو اپنے تشخص کو کھو دینا۔ انا عبد وانت الرب، ان العبد عبدک والحرم حرمک، بندہ بھی تیرا ہے، گھر بھی تیرا ہے، اب جس طرح چاہے تو میرے ساتھ برتاؤ کر۔ بلا کر کون میزبان ہے کہ جو اپنے مہمان کی توہین کرے یا اس کو رسوا کرے؟ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی رب جیسا میزبان ہو اور ہم کو بلائے۔ تو جیسے بھی ٹوٹے پھوٹے الفاظوں میں ہم نے لبیک کہا، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم اپنی کوشش ضرور کریں کہ اگر صحیح ادا کر سکتے ہیں تو صحیح ادا کرنے کی کوشش انشاءاللہ کریں، کو یقیناً آپ کامیاب ہوں گے۔ بس یہ آپ نے احرام باندھا، اب آپ آ جائیے، جیسے مولانا نے بتایا، کوشش یہ کریے جلدی سامان ڈالے۔ میں تو کہوں گا کہ اگر کوئی ایک ایسا روم وغیرہ ہو، حال کوئی بھی ایسی جگہ جہاں سب لوگ اپنا سامان ڈالیں اور ڈالنے کے بعد باہر آ جائیں، کہیں چلیے ہم اپنا عمرہ مکمل کر رہے ہیں۔ اس لیے نہیں کہ فراغت پا جائیں۔ ایک جملہ وہاں بہت استعمال ہوتا ہے کہ ہم جلدی کریے ذرا سا بھی فارغ ہو جائیں، نہیں، اس لیے کہ جس کی بارگاہ میں حاضری دینا تھا وہ منتظر ہے ہمارا۔ بہترین جگہ حج ہے کہ جہاں آپ اپنے امام سے باتیں کر سکتے ہیں، اپنے امام سے ملاقات کر سکتے ہیں۔ ممکن ہے آپ پہچانیں گے نہیں، لیکن روایتوں میں آیا ہے کہ جب ظہور ہوگا تو بہت سے لوگ کہیں گے ارے ان کو تو ہم نے دیکھا تھا، جب ہم بھول گئے تھے راستہ تو انہوں نے تو بتایا تھا، مینا میں جب ہم کچل رہے تھے تو انہوں نے تو میرا ہاتھ پکڑ کر کے نکالا تھا۔ مولانا جعفری صاحب کے ساتھ میرے والد مرحوم نے سفر کیا، اسی سال مینا کا واقعہ ہوا تھا۔ ہم لوگوں کو خبر بھی نہیں تھی کہ مینا میں کیا ہوا، وہ تو جب لوٹے دوسرے دن پتہ لگا خبروں میں کہ وہیں پر تقریباً 600-700 لوگ اسی مینا کی جگہ، مینا میں جو ہے ازدحام میں کچل گئے تھے۔ میرے سامنے کا واقعہ، 2 لمحوں کے لیے میرے باپ کا ہاتھ ہم سے چھوٹا اور اس کے بعد جو ہے میری آنکھوں کے سامنے سے غائب ہو گئے، کدھر گئے؟ اور وہاں پہ ایک اضطراری ایمرجنسی وہ جالیاں لگی ہوتی ہیں، ہم لوگوں کو نہیں پتہ تھا، لیکن میرے والد کا کہنا ہے کہ اچانک وہ ایمرجنسی کھلی اور کسی نے ہاتھ پکڑ کر کے اٹھا لیا۔ یہ ان کی بات نہیں ہے، مولانا رضا حیدر صاحب نے ہم سے بتایا، جب ہم نے ان کو یہ بتایا، کہنے لگے پیچھے سے ایک چھتری، اس کا ہینڈل ہتھا گلے میں مجمع چپکا ہوا، نہ میرا ہاتھ اوپر آ سکتا ہے کہ میں اس ہتھے کو باہر نکالوں، بس ایک ہی صرف زبان پر ایک جملہ آیا کہ یہاں پر اگر کوئی بچا سکتا ہے تو امام آپ ہیں۔ تو کہتے ہیں ادھر یہ سوچا جیسے لگا کسی نے ہینڈل، اس چھتے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھا اور اوپر نکال دیا۔ تو ہم جس کی تلاش میں، وہ بھی جگہ وہی ہے، وہیں آپ سے ملاقات ہو سکتی ہے اور وہ آپ کو انشاءاللہ ملیں گے۔ بس آپ آئے، آپ نے سامان رکھا، فوراً عمرے کے لیے نکلے، اور وہی جو میں نے عرض کیا کہ سب سے پہلا اب اس کے بعد عمل طواف ہے۔ طواف حجر اسود سے شروع ہوگا، حجر اسود پر ایک شوط، ایک چکر ختم ہوگا، یہاں تک 7 چکر اسی طرح ہوں گے۔ یاد کرنے کے لیے تسبیحیں ملتی ہیں، پتھر ملتے ہیں، ہمارا اپنا تجربہ ہے، اور شیعوں کے لیے اس سے بہتر تجربہ نہیں ہو سکتا کہ آپ صلوات شروع کریے، پہلے امام پہ صلوات، پہلے امام پہ صلوات، پہلے امام پہ صلوات، پہلے امام پہ صلوات، پورے چکر میں ایک پہلے امام پہ صلوات، بھولیں گے نہیں۔ جہاں بھولے تو امام حسین تو یاد رہیں گے تیسرے پہ، جیسے امام حسین زبان پر آئے کا تیسرا چکر، جہاں یاد آیا زبان پر امام سجاد علیہ السلام تو خود بخود یاد آ جائے گا کہ 4تھا چکر ہے۔ یہ اپنا تجربہ ہے، آج تک اور جگہ ہم نے غلطیاں کی ہوں گی لیکن کبھی بھی ان چکروں میں شوط میں غلطی نہیں کی ہے، کیونکہ یا آپ 14 معصومین پر تقسیم کر لیں، پہلے رسول اکرم، پھر حضرت فاطمہ زہرا، اور پھر 5 اماموں تک، یہاں تک کہ آپ کے ساتھ جیسے ہی آپ کا طواف ختم ہوگا، چیرنے کی کوشش مت کریے گا۔
عملاً بھی ایسا ہی ہے، یعنی ٹیکنیکل بھی طور پر بھی یہی ہے۔ البتہ بہت سے لوگوں کو آپ دیکھیں گا کہ وہ مجمع کے مقابل سے نکلنا چاہتے ہیں، جتنی مشکلات ہیں وہ اس بنا پر ہیں۔ جب آپ کا 7واں چکر مکمل ہو گیا ہے تو آپ اپوزٹ لائن میں نہ جائیے، بلکہ اسی طرح ممکن ہے آپ کو آدھا چکر اضافی لگانا پڑے، لیکن آسانی سے آپ باہر آ جائیں گے۔ آپ اسی مجمع کے ساتھ باہر آئیے اور مقام ابراہیم کے اوپر جہاں بھی جگہ مل جائے آپ وہاں نماز ادا کریے۔ آپ کو اگر یقین ہے کہ آپ کا مخرج صحیح ہے، آپ اپنی 2 رکعت نماز پڑھ لیے اور کھڑے رہیے، پھر اپنے گروپ کے لوگوں کو دیکھیے اور اشارہ کرتے رہیے، آئیے آئیے ادھر آ جائیں، کیونکہ ممکن ہے خواتین ہو تو آپ خاتون نماز پڑھ رہی ہے تو 2-3 مرد آس پاس جو اس کے محرم ہے وہ پہلے اس کے سامنے کھڑے ہو جائیں تاکہ وہ آسانی سے نماز ادا کر سکے۔ اب یہ تیسرا آپ نے گویا طواف کیا، طواف کے بعد 2 رکعت نماز طواف پڑھی۔ طواف اور نماز طواف کے درمیان بہت زیادہ آپ فاصلہ نہیں کر سکتے۔ بہت سے زیادہ علماء نے کہا ہے کہ جس کو کہا جائے کہ نہیں یہ فاصلہ نہیں ہے، بالکل جس طریقے سے بہت ساری چیزیں ہیں جو نماز میں کہی جاتی ہیں کہ آپ بہت زیادہ فاصلہ نہیں ڈال سکتے، لیکن نماز طواف اور نماز طواف اور سعی کے درمیان اجازت ہے 1-2 گھنٹے تک بھی آپ فاصلہ کر سکتے ہیں۔ تھک گئے آپ، اب آپ رک جائیے، سستائیے، گویا جائیے پانی پیجئے وہاں پر زمزم کا، اور اس کے بعد آپ جائیے سعی کریے۔ سعی کے لیے علماء وہاں پر بتائیں گے، سعی کے لیے آپ کو صرف گراؤنڈ فلور پر سعی کرنا ہے، صرف گراؤنڈ فلور پر۔ بقیہ آپ پوچھئے اور انڈر گراؤنڈ کس نے اجازت دی ہے اور فرسٹ میں کس نے اجازت دی ہے، بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ وہاں کریے کہ آپ کو یقین ہو جائے کہ سارے مراجع نے اجازت دی ہے۔ بس گراؤنڈ فلور پر ممکن ہے کبھی جب آپ جا رہے ہوں تو گراؤنڈ فلور بند کی ہوں، یہ بند نہیں رہتا ہے، جب بھیڑ ہو جاتی ہے تو یہ آدھا گھنٹہ 20 منٹ وہ روک دیتے ہیں، آپ رکے رہیے وہیں کنارے، 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ 30 منٹ کے بعد یہ جب اندر سے ادھر سے لوگ نکلیں گے تو پھر یہ ادھر سے شروع کر دیں گے۔ یہ بالکل منطقی عمل ہے، ہم لوگوں کے ہاتھ میں بھی ہو تب بھی یہی کریں گے، بھیڑ جب زیادہ ہوگی تو مجمع کو روکیں گے۔ تو آپ گراؤنڈ فلور پر جائیے اور صفا سے آپ کو نیت کرنا ہے، مروہ 1 2 3 4۔ طواف کی طرح غلطی نہ کریں، یہ وہ عملی تجربے ہیں جو لوگ کرتے ہیں، یعنی جب آپ نے صفا سے شروع کیا تو مروہ پہ 1 چکر ہو گیا، پھر جب صفا پہ آئے تو 2 ہو گئے۔ ایسا نہیں کہ جہاں سے شروع کیا وہیں پر آئیں گے تو 1 ہوگا، یہ طواف میں تھا، حجر اسود سے شروع ہوا، حجر اسود پر ہمارا 1 ہی چکر حساب ہوگا۔ طواف کے دوران سعی کے دوران کیونکہ سعی میں توسیع ہوا ہے، یعنی بڑھایا گیا ہے، داہنی طرف سے باہر کے رخ بڑھایا گیا ہے، لہذا علماء کہتے ہیں کہ آپ کوشش یہ کریے کہ بیچ میں چلیے تاکہ آپ کو یقین ہو جائے کہ سعی کا وہ حصہ، مسعی کا وہ حصہ جو اس وقت تھا ہم نے اس میں سعی کر لی۔ جب آپ نے وہاں سعی کر لی تو بس اسی علاقے میں عام ہے، مروہ میں آپ کی سعی کے 7واں چکر مکمل ہوگا، اور اس کے بعد آپ کو وہاں کیا کرنا ہوگا؟ تقصیر، وہاں پر آپ کو تقصیر کرنا ہوگی۔ ہمارے بھائی لوگ حلق کرا رہے ہوں گے لیکن ہمیں تقصیر کرنا ہے، اور آپ نے وہاں پر تقصیر کر لی۔ تقصیر کرنے کے بعد آپ کا عمرہ تمتع مکمل ہو گیا، صحیح ہے نا؟ کچھ رہ تو نہیں گیا؟ عمرہ تمتع مکمل ہو گیا۔ اب جس طرح آپ یہاں تھے حلال اور حرام کے اعتبار سے، اب آپ وہاں پر اسی طرح ہو گئے ہیں۔ اب پھر شروع ہوگا آپ کا وہ حج کا طواف، یعنی احرام حج جب آپ پہنیں گے اور پہنایا جائے گا۔ 7 کو جانا مستحب ہے، واجب نہیں ہے۔ اب وہ کاروان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کب ہے۔ واجب ہے 9 تاریخ میں، واجب کب ہے؟ 9 تاریخ میں، ظہر سے لے کر غروب تک عرفہ کے میدان میں رکنا، ٹھہرنا، اسٹے کرنا، اس نیت کے ساتھ کہ آپ وہاں رک رہے ہیں حکم خدا کی اطاعت میں۔ کہاں؟ میدان عرفہ میں۔ اس سے پہلے لیکن لے جائیں گے آپ کو مینا میں آپ کو خیمہ دیں گے، آپ کو وہ 2 گز کی ایک چٹائی دیں گے، اور بہترین موقع ہوگا، اس 2 گز کے اوپر سرہانہ آپ کا سر ہوگا، ممکن ہے تکیہ کوئی اور لے جائے اور آپ کے لیے صرف چٹائی بچے، یعنی وہ جو چھوٹی سی توشک ہوتی ہے، صرف بالکل اسی طرح جس طرح قبر میں جتنی جگہ ملتی ہے اتنی، اور پھر وہاں وہ موقع ہے بہترین تربیت کا۔ البتہ آپ کے آس پاس جو لوگ ہیں وہ کسی بھی مذہب و مسلک سے تعلق ممکن ہے ان کا ہو، لیکن ہیں بندے خدا، ہیں عبد خدا، تلاش میں ہیں ہدف کی،
ان کو راستے غلط بتائے گئے ہیں۔ ممکن ہے آپ کے کسی عمل سے وہ متوجہ ہو جائیں کہ آپ کو کس نے یہ سب سکھایا اور کس نے یہ بتایا۔ یہ بھی میں عملاً تجربہ آپ کو بتلا رہا ہوں، یعنی یہ سنی سنائی وہ لفاظی نہیں ہے۔ ممکن ہے کبھی شانے پر ہاتھ رکھ کے کوئی جوان آپ سے پوچھے، اے میرے بھائی بتاؤ اتنی احتیاط سے تم یہ کیوں احکام انجام دے رہے ہو؟ ہم کو تو کسی نے اس طرح نہیں بتایا، ہمارے علماء نے تو اتنی تاکید نہیں کرائی۔ بہترین موقع ہے آپ کو بتانے کا کہ ہم کو ہمارے امام صادق نے بتایا ہے۔ ہم کو امام باقر علیہ السلام کے ذریعے یہ احکام پہنچے ہیں کہ جس طریقے سے ہمارے اتنی تاکید ہے کہ ہم کو اس طرح کرنا ہوگا۔ تو بہرحال آپ پھر وہ گویا عرفہ کے میدان میں جائیں گے، مینا کے بعد لے جایا جائے گا۔ عرفہ میں زوال سے لے کر ظہر سے لے کر غروب تک آپ کو ٹکنا ہے وہاں پر اس نیت کے ساتھ، اور پھر وہاں آپ جتنی عبادت کریں، میدان میدان عبادت ہے، میدان میدان معرفت ہے۔ اب یہ وہ جگہ ہے جہاں عشق بازی کی جگہ ہے۔ وہاں پتہ لگے گا کہ ہمیں اور آپ کو کتنا عشق آتا ہے، کتنا ہم اپنے آپ کو کھو دیتے ہیں۔ البتہ ہم نے حج میں کبھی کسی سے نہیں کہا کہ کوئی کھو جائے، لیکن زیارت کے سفر میں ہم اکثر لوگوں سے کہتے ہیں کہ کوشش کرو کھو جاؤ۔ دن بھر کے لیے کھو گے تب تمہیں پتہ لگے گا، تب پھر تم آواز دو گے مولا 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 مولا۔ جب تک کہ کاروان کے ساتھ رہے گا تو یا منتظر جعفری یاد رہیں گے، یا مراد رضا یاد رہیں گے، یا محمد میاں عبدی یاد رہیں گے، یا جو بھی کاروان کے ساتھ ہے۔ آئیے کہاں ہیں آپ، آئیے کہاں ہیں۔ کوشش کریے کوئی ایسی جگہ آپ کھوئیں جہاں موبائل نمبر بھی نہ مل سکے، جہاں صرف جس کے لیے آپ کہنے گئے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، پھر دیکھیں کہ کوئی آیا آپ کو بچانے کے لیے نہیں، آیا کوئی راستہ آپ کو بتانے کے لیے نہیں۔ یہ صرف ہمارے تجربے نہیں ہیں، سارے علماء جو لوگ گئے پہلے وہ بتائیں گے اپنے تجربے۔ اب کیونکہ ہمیں موقع ملا لہٰذا ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ کو بتائیں کہ کوئی ایسی جگہ ہو جہاں موبائل بند کر کے تو دیکھیے، جاتے ہی وہاں پر سیلفی لینے میں رہے تو پھر آپ میں اور دوسروں میں فرق نہیں رہے گا۔ آپ وہاں ڈھونڈنے گئے ہیں، آپ وہاں تلاش کرنے، جب آپ جائیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا۔ یہ جگہ ایسی نہیں تھی کہ جہاں علی کو کوئی جانے نہ، یہ جگہ ایسی نہیں تھی کہ جہاں کوئی علی کو پہچانے نہ۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہر جگہ علی کا نام ہوتا، ہونا تو یہ چاہیے تھا ہر جگہ امام سجاد کا نام ہوتا، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہر جگہ امام حسین کے ذریعے سے وہ حرم خدا پہچانا جاتا۔ ان کو نہیں پہچانا جا رہا ہے، آپ اپنے ذریعے تو ان کو پہچانوا سکتے ہیں نا، اپنی عبادت کے ذریعے، اپنی دعاؤں کے ذریعے، اپنی پکار کے ذریعے سے۔ تقریباً جس سال یہ واقعہ ہوا ہے ایران کا، جب تقریباً 400 لوگ شہید کیے گئے ہیں، آغا ناطق نوری، ناطق جو نجف آباد کے مسئول تھے، منتظر جعفری صاحب اس وقت ہم لوگ ساتھ میں تھے، وہ اس حج میں تھے، وہ لوٹ کر کے آئے تو انہوں نے آ کر کے کہا، البتہ ایرانی بہت زیادہ ان سب موضوعات پہ گفتگو نہیں کرتے ہیں، لیکن جب وہ لوٹے تو ہم سب کو بیٹھالا، انہوں نے آ کے کہا جتنا کوشش کرو تم لوگ ولایت پہ کام کرو، ولایت پہ کام کرو، اور جو منابع ولایت ہیں، جو مبادی ولایت ہیں۔ اور پھر انہوں نے مثال میں کہا کہ ہم لوگوں نے صحیفہ سجادیہ کی تلاوت کی وہاں، اور پیچھے عرب بیٹھے ہوئے تھے، اور جب ہم لوگ مڑے، وہ کہتے ہیں ناطق صاحب جو اب وفات پا چکے ہیں، کہنے لگے جب مڑے تو ایک بھیڑ تھی، اور وہ لوگ ترس رہے تھے کہ یہ دعا کس کی زبانی آپ تک پہنچی ہے، اور وہاں کہنے لگے بہترین موقع، اب لوگ گڑ گڑا رہے تھے کہ صحیفہ سجادیہ ہمیں دے دیجئے، آپ تو ایران جائیں گے اور مل جائے گی۔ یہی واقعہ ہمارے ساتھ ہوا ہے، ہم کو کچھ لوگ منع کر رہے تھے کہ دعائے کمیل آپ بلند آواز سے نہ پڑھیے، لیکن بہرحال اب اس وقت نہیں سمجھ میں آیا، اب یہ نہیں خیال رہا کہ جہاں سامنے کعبہ ہو وہاں میں فکر و پیچھے کوئی پولیس آ رہی ہوگی۔ البتہ کوئی بہت بڑے ہم شجاع نہیں ہیں، لیکن اس وقت واقعی ہم غافل تھے، اور دعائے کمیل بلند آواز سے پڑھ رہے تھے جیسے عادت ہے یہاں پڑھنے کی۔ کچھ دیر کے بعد دیکھا اچھے خاصے پیچھے عرب لوگ بیٹھے ہیں،
ہمارے ساتھ 2-4 انڈین تھے اپنے پاکستانی انڈین بھائی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں. ہم تو سمجھ نہیں. خیر خلاصہ، پس آپ عرفہ میں اپنا کام انجام دیں گے. یعنی یہ میدان عرفہ ہے اور یہاں پر دعاؤں کا موقع ہے اور کوئی عمل نہیں ہے، صرف رکنا ہے. کیا فلسفہ ہے یہ وہاں بتائیں گے. میں بس ٹائم نہیں میں آپ کو بتاؤں، نہ آپ کے پاس وقت ہے کہ عرفہ ہے کیا چیز. اور اس کے بعد آپ وہاں سے نکلیں گے. اے کاش کہ وہ زمانہ باقی رہتا کہ ہم کو پیدل چلنے دیا جاتا، تب پتہ لگتا کہ ہم میدان عرفہ سے نکل کے جا کہاں رہے ہیں. اور میدان عرفہ سے نکل کر کے آپ کو مشعر میں جانا ہے. میدان مشعر اب جو کچھ اب وہاں پر ہے وہ لے جا کے آپ کو چھوڑ دیں گے. ممکن ہے آپ کو میٹرو ملے، ممکن ہے آپ کو بس ملے، وہ تو یہ بتائیں گے. تو وہ اسی جگہ پر لے جا کے چھوڑ دیتے ہیں. زندانوں کی طرح جالیاں لگی ہیں، نہ آپ باہر جا سکتے ہیں، نہ باہر کا کوئی اندر آ سکتا ہے. اور اب آپ کو مشعر میں رہنا ہے. مشعر میں جو واجب رکن ہے وہ کیا ہے؟ صبح کی اذان سے لے کر کے طلوع آفتاب تک آپ کو مشعر میں رہنا ہے. اب اگر آپ مشعر میں رکے رہے تو بھی عمل ہو جائے گا. مشعر کے میدان میں آپ چل سکتے ہیں. آپ نے صبح کی نماز پڑھی، پھر جعفری صاحب نے کہا بھائی چلیے، تو ابھی سورج نہیں نکلا ہے، لیکن آپ کو اگلے اسٹیپ تک پہنچنا ہے. یعنی یا میٹرو پکڑنا ہے یا بس پکڑنا ہے، تو آپ چلیے، مشعر کے حدود میں رہیے. مشعر کے حدود میں آپ کو سورج کو نکلتے ہوئے دیکھنا ہے. یہاں پہ بھی آپ کو نیت کرنا ہوگی، میں وقوف کر رہا ہوں مشعر میں حج تمتع کے لیے واجب قربتاً اللہ. اور اس کے بعد اب آپ آگے بڑھیں گے. کہاں جائیں گے؟ مینا میں آ جائیں گے. اب ظاہر ہے مینا میں بھی آپ کو لایا جائے گا، لیکن وہاں پیدل چلنا زیادہ آسان ہے بنسبت بسوں کے یا میٹرو کے. اور اب آپ جا کے خیموں کے تک پہنچیں گے. جو بھی آپ کا خیمہ ہے، معمولاً خواتین پہلے پہنچ جاتی ہیں، لیکن اب وہاں جانے کے بعد جو عمل ہے از نظر شرعی اور فقہی جو آپ کا حج مکمل ہوگا وہ ہے روز کب پہنچنے ہیں آپ وہاں؟ آپ کیوں بتا رہے ہیں کب پہنچ رہے ہیں وہاں؟ 10 ذی الحجہ تک. گھبرا کیوں رہے ہیں؟ 10 ذی الحجہ 10 تاریخ ہے، آپ سویرے پہنچ رہے ہیں. وہاں پہنچ کر جتنے جلدی، اگر بڑے شیطان اگر بڑے کو پچھاڑ لیا تو اگلے 2 دنوں تو دوسروں کو تو پچھاڑ ہی لیں گے. لہٰذا بڑے شیطان کو آپ 7 کنکریاں آپ کو مارنا ہے. کنکریاں سے جمع کہاں کرنا ہے؟ جی مزدلفہ، یعنی مشعر کے میدان میں. لہٰذا وہاں سے آپ پتھر، چھوٹے چھوٹے پتھر اٹھائیے گا. اگر کوئی بڑا پتھر اسے توڑیے گا، توڑ کر کے چھوٹے بنا لیجیے گا. زیادہ پتھر رکھیے گا، مگر یہ کہ اچھے کنچے کھولے ہوں بچپن میں، تو کوئی ضرورت نہیں، آپ کو 7 پہ 7 لگ جائیں گی. اور نہیں تو زیادہ رکھیے گا، شاید کسی کے کام آئیں. ان کے پاس کم ہو آپ دے دیں، ان کے پاس کم ہو آپ دے دیں. بہترین بندگی اور عبادت، رسول خدا فرماتے ہیں، خدا کی عبادت اور لوگوں کی خدمت. حج بہترین موقع ہے ان دونوں چیزوں کو جمع کرنے کا. لہٰذا اب آپ آئے، آپ نے 7 کنکریاں وہاں پر ماری بڑے شیطان کو. بیچ میں آپ کو چھوٹا ملے گا، بیچ کا ملے گا، چھوڑنا ہے آپ کو. ٹپیکل بات یہ ہے کہ وہاں اگر ذرا سا بھی آپ نے غلطی کی تو آپ کو پل پہ چڑھا دیں گے. اور پل پہ چڑھے اور آپ اوپر پہنچ گئے، فقہی مسئلہ، پتہ نہیں آپ کے مرجع نے اجازت دی ہے کہ نہیں دی ہے. لہٰذا گراؤنڈ فلور کے اوپر آپ کو جا کے پتھر مارنا ہے. جہاں سے 2 راستوں رک کر پوچھ لیے کہ عرضی کہاں پر جانا ہے. ہم کو جانا ہے رمی عرضی پر، نہ رمی گویا فوقانی پر. تو جب آپ پوچھے گا رمی عرضی گراؤنڈ فلور، تو وہ آپ کو بتائیں گے پولیس والے کہ یہ والا راستہ ہے. اگر 2 قدم بھی آگے بڑھ گئے تو آپ معذرت کے ساتھ انشاءاللہ 1000 سال زندگی گزاریں، بس صحت و سلامتی، تڑپ کے مر بھی جائیں گے، لیکن وہ 2 قدم پلٹائیں گے نہیں آپ کو کہ آپ غلطی سے آ گئے تو جائیے پلٹ جائیے، قطعاً نہیں. مراد صاحب بہترین نشانے باز ہیں. آپ ان سے کہیے یہ اپنی فوج انتخاب کر لیں گے، کیونکہ یہ سردار ہیں. لہذا یہ اپنی فوج انتخاب کر کے آپ کی نیابت میں پتھر وہاں پر پڑوا دیں گے، لیکن آپ کا وہاں ہونا ضروری ہے. خوب 7 پتھر مار دیے، وہیں سے آپ فون کریے، ہلو جعفری صاحب ہم نے پتھر مار دیے. یعنی رمیے جمرے، لفظوں کو نہ یاد کریے گا، بڑے شیطان کو مار دیا. لہذا اب ہمارا کھانے کا ٹائم ہے، ولیمہ کریے، ہم مار کے آ رہے ہیں. اب یہ وہیں سے جو ہے گویا وہاں جو بھی ان کا آدمی ہے وہ فون کرے گا کہ بھئی فلانی نے رمی جمرہ کر لیا.
وہیں سے قربانی ہو جائے گی۔ جب یہ قربانی کی خبر دیں گے، ہلو سیما، اوما، زینی، آپ کا جو ہے یہاں پر ذبح ہو گیا، ذبیحہ ہو گیا، اب جائیے آپ اپنی لڑ کاٹیے، آپ اپنے بال کاٹیے، وہاں یہ نہ سوچیے کہ کب کیا ہوگا۔ یہ تو خدا کا شکر ہے کہ اسماعیل کے لیے دمبا آ گیا، وگرنہ کتنے لوگوں کا حج مکمل ہوتا نہیں پتہ۔ لہذا سر نہیں مانگا گیا ہے، بال مانگے گئے، یہ اس کا احسان اور کرم ہے۔ بس یہ آپ کا جو ہے وہ اعلی عمل، جب آپ کی طرف سے قربانی ہو گئی۔ دیکھیے اگر آپ لوگ لکھتے رہتے، سننے کی عادت ہے مجلسوں میں کب سے یہی ہے، عمل کرنا نہ کرنا تو انشاءاللہ ابھی تو آپ عمل کریں گے، کیونکہ 7.25 لاکھ روپے کا مسئلہ ہے، لہذا بہت آپ سوال کریں گے وہاں، میں پتہ ہے ڈھونڈ کے کریں گے، مولانا کیا ہوا، مولانا کیا ہوا، مولانا کیا ہوا۔ خوب بس آپ جو ہے لیکن اسٹیپ بائی اسٹیپ لکھ ضرور لیجئے، جا کے لکھیے گا کہ اس کے بعد یہ، اس کے بعد یہ، اس کے بعد یہ، اس کے بعد یہ، اور اس کے بعد آپ کی ذبیحہ ہو گیا، آپ نے حلق کرا لیا، خواتین نے گویا تقصیر کرا لی، اب آپ آزاد ہیں، بالکل نارمل آزاد ہیں، الا 2 چیزیں جو آپ پر حرام ہیں، مولانا وہاں پر بتائیں گے۔ اب اگر آپ میں دم ہے، خم ہے، وہیں سے نکل پڑیے نہا دھو کر کے مکے جائیے۔ صرف یہ 3 دن 4 دن آپ اس لباس میں بھی جا سکتے ہیں حج کے دوران، اس کے علاوہ مسجد الحرام میں گراؤنڈ فلور کے اوپر بغیر احرام کے جانے نہیں دیتے۔ لہٰذا آپ جب جائیے گا وہاں، آپ جائیں اپنے اعمال کریں، کیونکہ آپ اس کی ضرورت نہیں ہے احرام کی، احرام آپ اتار چکے ہیں، آپ گئے، آپ نے طواف کیا اسی شرائط کے ساتھ، نماز طواف پڑھی، صحیح کی، صحیح کرنے کے بعد اب تقصیر نہیں ہے، اب صرف ایک چیز رہ گئی ہے، وہ کیا ہے؟ طواف نساء اور نماز طواف نساء۔ دم ہے تو یہ بھی کر لیے، نہیں ہے تو چلے آئیے، 2 دن ابھی آپ کو وہاں رہنا ہے۔ اب جو واجبات منی ہے وہ کیا ہے؟ اب آپ نے 10 کو اگر کر لیا فبیا، نہیں کیا تو 10 کا دن ہے، 10 کا دن گزرنے کے بعد اب آپ کو رات میں وہاں رکنا ہے، واجب ہے، یا پہلا حصہ یا سیکنڈ پارٹ آف نائٹ، یعنی رات کا دوسرا حصہ یا پہلا حصہ۔ معمولاً یہ بات نہیں کر سکتے ہم لوگ، وہاں رکنا ہے، سونا ہے ہم کو، لہذا ہم سو گئے، سویرے اٹھے فوراً جائیے آپ مارے، رات میں نہیں آپ جا سکتے، صبح میں آپ جائیے، نماز پڑھنے کے بعد چلیے گا، جاتے جاتے سورج نکل آئے گا، آپ جا کر کے بہترین موقع اچھا یہ تو ہوتا ہے، البتہ وہ عمل نہیں کرتے، سویرے آپ زیادہ جاتے ہیں، رات میں وہ لوگ زیادہ جاتے ہیں، اور اگر کہیں ان کا بھی مسئلہ آپ جیسا ہوتا تو بس ہو گیا تھا کام۔ لہذا اب آپ جائیے گا 11 تاریخ کی صبح کو، کیا کرنا ہے اب؟ چھوٹے کو، پھر کیا؟ پھر ختم، چھوٹے کو، بیچ والے کو، بڑے کو، اسٹیپ بائی اسٹیپ۔ اب پہلا جو پہلے ملے گا، ظاہر ہے آپ نے اس کو مارا، دوسرا اور تیسرا۔ اب کہاں پہ خیمے وہ یہ تو بتائیں گے، ممکن ہے خیمے آپ کے ایسے ہوں کہ 11ویں تاریخ میں پہلے وہ پڑھ رہا ہو، تو یہ سب وہاں جا کے پوزیشن بتائی جائے گی کہ کہاں پر آپ کو 11 تاریخ مارنا کس کو ہے، پہلے کو، دوسرے کو، تیسرے کو مار دیا۔ اب 11 تاریخ میں کوئی دن بھر عمل نہیں ہے، خوب سوئیے، اما کوئی گپنگ نہیں ہوگی وہاں، کیونکہ قربان گاہ میں ہے آپ ابھی۔ اب جب 11 کا دن گزر گیا تو اب آپ وہاں رات میں رکنا پھر واجب ہے۔ پھر آپ نے نیت کی، نیت علماء کہتے ہیں یا پہلے دن آپ کر لیں دونوں یہ شبوں کی، یا آپ الگ الگ آپ نیت کرنا چاہتے ہیں، بہتر ظاہراً یہ ہے کہ آپ الگ الگ کریں۔ پھر شاب ہوگی، آپ نے بیتوتے کی نیت کی، اور اب آپ کا 11 کا دن گزر کے 12 کی صبح آ گئی۔ اب کیا کرنا ہے 12 تاریخ کو؟ کیا کرنا ہے؟ خواتین جواب دیں گی 12 کو، جی یہ سارے کام یہ لوگ کریں گے آپ لوگوں کی طرف سے، بولیں 12 کو، بقرعید کی 12، ذی الحجہ کی 12، پھر جائیں گے اسٹیپ بائی اسٹیپ جا کر کے، پہلا شیطان، دوسرا شیطان، تیسرا شیطان، اس کو آپ پتھر ماریں گے، یا اگر ازدحام بھیڑ ہے تو کسی کے ذریعے آپ ساتھ رہیں گے، دور رہیں گے، وہ جا کے مار کے آئیں گے، کہیں گے آپ کے پتھر ہم نے مار دیے نیابتاً۔ اب آپ آ جائیں منی میں، یعنی اپنے خیمے پر، اب آپ کو ظہر تک رکنا ہے، بس زوال تک رکنا ہے۔ اس کا بھی طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو منی میں رکنا ہے، خیمے میں رکنا واجب نہیں ہے، لہٰذا آپ اپنے سامان آپ نے طے کر لیا، سمیٹ لیا، سامان تو زیادہ ہوتا نہیں ہے، ممکن ایک چھوٹا موٹا بیگ ہوگا، وہ آپ نے سامان رکھا، آپ چل دیے اپنی بس کے ساتھ، اپنے کاروان کے ساتھ۔ جیسے ہی ظہر کی اذان ہوئی، منی کے حدود سے آپ باہر آ گئے اور مکے میں آپ اپنے گھر آ گئے۔
آپ کے منی کے احکام ختم ہو گئے. اگر آپ کے وہ مسجد الحرام کے اعمال باقی ہیں تو اب کریں گے. جے دن بھی آپ کی فلائٹ ہے, آپ پر ٹائم ہے, اگر آپ کر چکے ہیں یہ 2 دن 3 دن, اب ظاہر ہے کاروان والوں کے لیے مشکل ہے, یہ ایک بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ خواتین کو اس دوران لے جانا, پھر گاڑی کہاں ملے گی اور کہاں نہیں ملے گی. لیکن جو ہمارے جوان لوگ ہیں وہ آرام سے جا سکتے ہیں, منی سے نکلے نیچے اتریں گے, ٹیکسی ملے گی, جائے کر کے آئیں. کر لیں گے تو دوسروں کو کروانے میں آسانی ہوگی. جو جوان بچے لوگ ہیں کر سکتے ہیں تو کر لیں اور پھر جائیں کروائیں, تاکہ ان لوگوں کا بھی آسان ہو جائے گا. اب یہ کہ 12 کے بعد جو لوگ, میں نے عرض کیا کہ جو باقی ہے وہ کریں گے. طواف نساء جو کر بھی چکے ہیں ان کے لیے طواف نساء باقی ہے. طواف نساء اور نماز طواف, انشاءاللہ آپ کا حج مکمل ہو گیا, لساناً مکمل ہو گیا, فقہاً مکمل ہو گیا. بقیہ کرم خدا اور الہی ہے کہ یقیناً جس نے بلایا ہے تو وہ ہم کو سند حج ضرور دے گا. کتنے ایسے حاجی ہیں جو تلبیہ کے ساتھ امام زمانے کے ظہور کی دعا کر رہے ہوں گے. بہترین دعا حج کے سفر میں اپنے امام کے ظہور کی ہے. دنیا کے حالات آپ کے پیش نظر ہیں, کل بھی آپ مظلوم تھے, آج بھی مظلوم ہیں, اور جب تک ظہور نہیں ہوگا اس وقت تک ہماری ذمہ داری ہے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنا. اور ان ذمہ داریوں میں سے ایک اہم ذمہ داری ہے اپنے وقت کے امام کے ظہور کے لیے دعا اور ظہور کے مطابق اپنے آپ کو آمادہ کرنا انشاءاللہ. اور یہ حج ان آمادگیوں میں سے ایک آمادگی ہے کہ جب امام کا ظہور ہو تو سارے ساتھی حج کیے ہوں انشاءاللہ. جعفری صاحب کا ایک جملہ یاد ہے, جب انہوں نے حج شروع کیا تھا تو بہرحال ماشاءاللہ الحمدللہ اللہ نے زبان بڑی اچھی دی ہے اور بڑی کڑوی اور بڑی اچھی زبان ہے. تو انہوں نے کہا تھا اس وقت 9 احکام سارے مولویوں کے پاس, ایک فقہی حکم ہم نے لے لیا ہے. 9 پر آپ تبلیغ کریے, یعنی آپ مولوی, 1 پر ہم تبلیغ کریں گے. ہمیں یاد ہے اس وقت حج پر ہمارے گویا سماج اور معاشرے سے بہت کم لوگ نکلتے تھے. جب پہلی مرتبہ انہوں نے حج ٹریننگ کرائی ہے تو ہمارے شہر کے بڑے بڑے مولویوں نے بہت سارے اعتراضات کیے تھے, کیونکہ اس میں کعبے کی تصویر وہ بنی تھی اور یہ سب. لیکن اس کے بعد یہ سلسلہ جاری رہا. تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم خالی اسی سال کئی صوبوں میں حج ٹریننگ کرانے گئے, کرگل میں, کشمیر میں, دوسرے شہروں میں. کیوں؟ اس لیے کہ حاجی بڑھ رہے ہیں تو اب ظاہر ہے ان کو معلوم ہے. آپ کا سفر بھی انشاءاللہ اسی راہ میں ایک بہترین قدم ہے کہ آپ جب لوٹیں تو دوسروں کے لیے مبلغ بن سکیں, کہ جائیں تاکہ وہ لوگ بھی حج کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کریں اور جوانی میں کوشش کریں لوگ حج کریں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ہم آپ سب سے معذرت چاہتے ہیں, دل چاہ رہا تھا رکیں, لیکن بہت اہم پروگرام ہے, ہم چھوڑ کر کے آئے تھے. جعفری صاحب نے کہا تھا تو بہرحال ہم نے کہا آ جائیں. میرے لیے ایک سعادت ہے آپ لوگ کم سے کم جب کہیں پر بھی کوئی بھی کچھ بھی کنفیوژن رہے گا یا کچھ عمل کر رہے ہوں گے, شاید یہ 2-4 مولوی یاد رہ جائیں. تو میرا بھی نام محمد میاں عابدی ہے, گناہ گار بہت ہیں, ذمہ داریاں بہت زیادہ ہیں, اور بہرحال وسائل بہت محدود ہیں. اور ایک ذمہ داری اٹھائیے, دعا کریے کہ وہ ساری ذمہ داریاں جو شرعی ذمہ داریاں ہیں دین کی تبلیغ کی, اس کو بنائے ہوئے احسن ہم سب لوگ انجام دے سکیں.